بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ پیچھے ہم نے ایک دن ایک سبق پڑھا ہے مضمون جملہ، اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مضمون جملہ ایک مشترک لفظ ہے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مشترک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مشترک لفظی اور ایک ہوتا ہے مشترک معنوی۔ اگلی بات سننا، ان دونوں میں جو مشہور ہے نا یہ زیادہ ہے، اور زبانوں پہ جو زیادہ چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے۔ یہ مشترک لفظی وہ ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ ہوتا ہے، مشترک لفظی وہ لفظ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، آپ نے سنا یعنی مشترک لفظ کی قسم ہے۔ اب شاشی، نولوار، یہ کتابوں میں یہ کس کی قسم بیان کی؟ لفظ۔ اور منطق میں بھی مشترک لفظ کی قسم ہے۔ نام میں تو اس کا ذکر نہیں نا، ذکر سے مراد باقاعدہ نام لے کے اس کو پڑھایا نہیں جاتا۔ بلاغت میں بھی یہ لفظ آتا ہے شروحات کے اندر۔ تو مشترک منطق کی کتابوں میں لفظ کی قسم ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں مشترک لفظ کی قسم ہے۔ مشترک لفظی وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا مختلف معانی کے لیے۔ لفظ ایک ہوگا، اس کے کئی معنی ہوں گے، اور وہ جو کئی معنی ہیں وہ مختلف ہوں گے، حقیقتیں ان کی مختلف ہوں گی۔ یہ شاشی میں ہے، معبودیہ لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق، دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا یا کئی مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا۔ بھئی دو بھی ہو سکتے ہیں، کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے لفظ قرو، کیا لفظ ہے؟ قرو، یہ قرآن کی جمع ہے۔ جو لفظ قرآن ہے، کیا لفظ ہے؟ قرآن۔ اس کا معنی طہر بھی ہے، اس کا معنی ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہے قرآن، لفظ ایک ہے، اس کی وجہ دو مختلف معنوں کے لیے، اس کا یہ معنی بھی آتا ہے، اور وہ لفظ مشترک کہ جس کو کئی مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا، اس کی مشہور مثال ہے عین۔ اس کا معنی چشمہ یہ والا بھی آتا ہے، آنکھیں بھی آتی ہیں، گھٹنا بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، پانی والا چشمہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے کئی مختلف معنی ہیں۔ جی سمجھ آیا؟ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا دو مختلف معنوں کے لیے یا کئی مختلف معنوں کے لیے، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی۔ ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، مشترک لفظی وہ مشترک ہے جس کو دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا، جیسے قرآن، یا کئی مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا جیسے عین۔ مشترک معنوی وہ مشترک ہے جس کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، لیکن اس ایک معنی کے آگے کثیر افراد ہیں جن کی حقیقت ایک ہے۔ جیسے انسان، اس کی وجہ ایک معنی کے لیے، وہ حیوان ناطق۔ اب اس معنی کا کثیر افراد ہیں، جی سمجھ بھی آئی؟ بھائی اتنا بھی بڑا ہے، یہ معنوں میں برابر برابر سچا آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو منطق میں متواتی ہے وہ مشترک معنوی ہے۔ متواتی مشترک معنوی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے۔ مشترک معنوی وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، لیکن اس ایک معنی کے کثیر افراد ہیں جن معنی پر وہ، جن افراد پر وہ معنی برابر برابر سچا آتا ہے۔ ایک مرتبہ کروں گا بس۔ مشترک معنوی وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، لیکن اس ایک معنی کے کثیر افراد ہیں، ایسے افراد جن افراد پر وہ معنی برابر برابر سچا آتا ہے، اسے مشترک معنوی کہتے ہیں۔ شاشی کا قاعدہ ہے کہ مشترک لفظی، اس سے اس کے سارے افراد مراد لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھو نا، اب لفظ قرو قرآن میں آیا، اب ایسا تو نہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرو سے مراد طہر بھی لیا، حیض بھی لیا، ایسا نہیں ہے۔ مشترک جو لفظی ہوتا ہے، مشترک جو لفظی ہوتا ہے، یوں کہہ لو اس پہ عمل ہوتا ہی تب ہے
جب ایک معنی معین ہوگا. جی مشترک جب تک مشترک ہے کون سا لفظی اس پہ عمل ہوتا ہی نہیں. جی جب تک مشترک لفظی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. اگر عمل کرنا ہے تو ایک معنی لینا پڑے گا. قروء میں حیض اور طہر نہ احناف لیتے ہیں نہ شوافی لیتے ہیں. ہاں مشترک معنوی جائز ہے کہ ایک ایسا لفظ بول لو جس کا ایک ہی معنی ہو، معنی کے کثیر افراد ایسے ہوں کہ جن پر معنی برابر برس جاتا ہے، یہ جائز ہے مشترک معنوی. جہاں یہ بات آتی ہے کہ ہر بلیغ فصیح ہے، کیا ہر بلیغ فصیح ہے، وہاں مختصر المعانی اور قطبی میں آتا ہے کہ یہ جو بلیغ لفظ بولا یہ مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی. اکثر لوگ اس کو جائز نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں لیکن اس کو سب جائز مانتے ہیں. آپ نے سنا نہیں تو میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا کہ مشترک کی دو قسمیں ہیں، مشترک لفظی اور مشترک معنوی. یہ میں نے اس لیے پڑھایا کیونکہ پچھلے ایک ہمارا جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ سبق چھوٹا سا مضمون جملہ، اس میں ہم نے کہا تھا مضمون جملہ ایک مشترک لفظ ہے. تو ہم نے کہا چلو یہ بھی پڑھا دیں. مشترک دو طرح کا ہوتا ہے، مشترک لفظی اور مشترک. الحمدللہ.